پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ رفح پر بمباری، 11 فلسطینی شہید۔ حزب اللہ کا اسرائیلی اڈے پر حملہ، 14 فوجی شدید زخمی۔ غزہ میں امداد بھیجنے میں مشکلات ہیں، فلسطینی وزیر اعظم۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، صدر مملکت آصف علی زرداری کا دوبارہ صدر بننے پر پہلا خطاب۔ حزب اختلاف کا شور و غل، نعرے، سیٹیاں۔ عمران خان کی تصاویر لہرائی گئیں۔ ایوان مچھلی بازار بنا رہا۔ صدر نے سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی دعوت دے دی۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے لازمی قرار دی گئی نئی کوالٹی انشورنس پالیسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ پاک فوج نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض احمد کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سول اسپتال کراچی، ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر تنازع، محکمہ صحت میں ہنگامی اصلاحات کی ضرورت و دیگر خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر رود کے فاؤ سول اسپتال کراچی میں گزشتہ 8-10 سال سے ایم ایس کے مالی اختیارات صوبائی انتظامیہ کی جانب سے دینے یا نہ دینے کا معاملہ بغیر کسی جواز کے اختیارات سے تجاوز کا ایک ایسا کھلواڑ ہے جب مالی اختیار کا قانونی حق لینے کے لیے نہ صرف پس پردہ لین دین کا کھیل کھیلنے کے علاوہ شادی پر نئی کار بطور سلامی دلہن تک کو دیے جانے کے واقعات سے لا قانونیت کی ایک سیاہ تاریخ موجود ہے۔ موجودہ ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری کو بغیر 17 گریڈ کے اکاؤنٹنٹ کے مالی اختیارات دے دینا، اور پھر یہاں ڈاکٹر خالد بخاری یہ بتائیں کہ اب تک قانون کے مطابق 17 گریڈ کے اکاؤنٹنٹ کی خالی اسامی کے لیے انہوں نے سیکریٹری صحت کو کب اور اب تک کتنے خط لکھے ہیں، اور ان سے قبل 2 انتظامی سربراہان کو ان کے اس قانونی حق سے محروم رکھ کر عارضی ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین کو اربوں روپے کے بجٹ کا سیاہ سفید کا مالک بنا دینا کون سی مثالی انتظامیہ ہے؟ جبکہ عدالتی حکم پر حکومت سندھ سے نئی سی ٹی اسکین مشین اور ایم آئی آر مشین کا مبینہ مالی میگا اسکینڈل ادھوری تحقیقات کے ساتھ محکمہ صحت کے ریکارڈ پر موجود ہے، جس میں سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی نے فاضل عدالت کو مذکورہ مشینوں کو ناکارہ قرار دے کر دونوں نئی جدید مشینوں کی تنصیب اور ناکارہ مشینوں کو نیلام کرنے کا یقین دلایا تھا، لیکن عملی طور پر سی ٹی اسکین مشین کو ہی اپ گریڈ کرتے ہوئے خطیر رقم کا سود بھی کھایا گیا، جس میں ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین، سابق ایم ایس ڈاکٹر روبینہ بشیر اور خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی مبینہ طور پر روزنامہ جنگ کی رپورٹ کے مطابق ملوث بتائے جاتے ہیں۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے الزامات کی تحقیقات سابق ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی سے کروائی تھی۔ ان کی تحقیقاتی رپورٹ بھی مذکورہ مبینہ اسکینڈل کے حوالے سے دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ نگراں دور حکومت میں موجودہ ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری نگراں وزیر صحت کی جیب کی اسی طرح سے گھڑی تھے جیسا کہ وہ آج کل وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ
کی ہاتھ کی چھڑی بنے ہوئے ہیں۔ نان کیڈر کو ہٹانے کے ساتھ انہوں نے نان کیڈر کو سپریم کورٹ کے حکم کے پرخچے اڑاتے ہوئے جس طرح سے نوازا ہے، ان کے اس فرمان امروز کا عکس بھی پہلے آپ اسکرین پر دیکھ لیں۔ آپ نے سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس ان کا یہ فرمان امروز دیکھا، پھر سول اسپتال کے انتظامی بلاک کے ذرائع کے مطابق نوازے جانے والوں نے نہ صرف اپنے لیڈر کا اس کے عوض سول سے تبادلہ رکوا دیا، بلکہ انہیں بغیر بائیو میٹرک حاضری سے مستثنی قرار دیتے ہوئے انہیں پوری تنخواہ بھی دلوائی جا رہی ہے۔ صابر عباسی نے اپنے لیڈر کے پارٹنر اخبار کے مالک کے ڈمی اخبار میں ایک مضحکہ خیز خبر شائع کروائی ہے۔ پہلے اس کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ آپ نے سول اسپتال کی انتظامیہ کا قانونی نوٹس کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمایا۔ یہ ایک ایسے ڈمی اخبار میں شائع کیا گیا ہے کہ جس کے مالک پر بھی نیب کا کیس ہے، اور مذکورہ اخبار کو اشتہار دینے پر موجودہ اور سابق وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کو نیب اہلکار ماضی قریب میں کیسے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، ان پر بھی یہ نیب کا کیس موجود ہے۔ وہ بھی تصویر میں دیکھیں اور خبر کا عکس بھی ملاحظہ کریں۔ جبکہ سول اسپتال کی انتظامیہ جو قانون کے مطابق خود اپنی قانونی حیثیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ قانونی نوٹس دے رہی ہے۔ اس کا پس منظر صابر عباسی کا یہ وہ لیڈر ہے جو لاکھ روپے کے قریب سول اسپتال سے تنخواہ وصول کر کے مولوی تمیز الدین روڈ کے پوش علاقے میں مذکورہ ڈمی اخبار کے مالک کے پڑوس میں ان کا پڑوسی بتایا جاتا ہے۔ یہ تو خود آمدنی سے زائد اثاثہ جات کا مستند کیس نہیں، باقی سب کچھ آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں آگے کیا ہے۔ ناظرین کرام، اب بھی ایک سیاسی حکومت اور اس کی ماتحت انتظامیہ کے لیے یہ آبرومندانہ راستہ ہے کہ وہ صوبائی وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کے امریکہ سے واپس آتے ہی ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کو نہ صرف فوری طور پر معطل کر دیا جائے، بلکہ سابق شہید وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی جانب سے 1995 میں صوبائی میڈیکل آفیسرز کو دیے گئے 4 درجاتی سروس اسٹرکچر کے اوپر مینوہن عمل کیا جائے، جس کے مطابق 1، 15، 34 اور 50 کے مقررہ تناسب کے ساتھ، جس کا آسان مطلب میڈیکل افسران کی کل تعداد کا 1% حصہ گریڈ 20 میں، 15% حصہ گریڈ 19 میں، 34% حصہ گریڈ 18 میں اور 50% حصہ گریڈ 17 میں ہونا چاہیے۔ لیکن ہیلتھ کی کرپٹ مافیا کرپشن کے چکر میں 4 درجاتی اس متوازن اور منصفانہ ترقی کے فارمولے پر عمل درآمد میں آج تک مکمل طور پر ناکام رہی ہے، اور دولت کی حرص و حوث کی اسی مریض مافیا نے، جس کے کلیدی کردار میں فہیم چاچڑ اور مولا بخش شیخ کے علاوہ ڈاکٹر سکندر علی میمن، ڈاکٹر خالد بخاری اور مزید کچھ افسران قانون کے اس کھلواڑ کا اہم اور مارکیٹنگ کا حصہ رہے ہیں، جبکہ سابق سیکشن افسر و ڈپٹی سیکریٹری جو سادات تھے، جن کا نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا، MPH کی ڈگری کے حوالے سے ان کی تجاویز اور سفارشات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ یہ کچھ نہیں تھا جسے انہوں نے جنرل کیڈر کے اچھے قانون کو بلڈوز کر کے محکمہ صحت میں انتظامی بہتری پیدا کرنے کے بجائے انتظامی ماحول کو ہی آئسولیٹ کر کے محکمہ صحت کو کرپشن کی آماج گاہ بنا کر رکھ دیا ہے، جو کہ نہ صرف قانون کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فکر و فلسفے اور ان کے خون سے یہ کھلی غداری ہے۔ ان لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے جو بھٹوؤں کے قربانی سے آج یہ ہوائی چپل پہننے والے بالی سے کم کے جوتے نہیں پہنتے ہیں۔
اس میں سابق سیکریٹری سے ذوالفقار علی شاہ کے دور میں سندھ ہائی کورٹ کو بھی گمراہ کیا گیا۔ LDN کی قانونی ٹیم اس لاقانونیت اور موجودہ نئی حکومت اور انتظامیہ کے اس اقدامات کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہی ہے۔ جیسا کہ چیف سیکریٹری سندھ نے آج بھی ڈاکٹر دولت علی، ڈاکٹر امان اللہ جتیال کو MPH کی متنازع ڈگری کے باوجود جنرل کیڈر گریڈ 20 کی اسامیوں پر تقرری کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اس کا عکس بھی آپ پہلے اسکرین پر دیکھ لیں۔ آپ نے یہ عکس دیکھا، اب PMDC نے MPH ڈگری کے لیے کیا کہا وہ بھی اسکرین پر دیکھ لیں۔ آپ نے PMDC کے موقف کو بھی جانا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔